اللہ اکبر اللہ۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 43 سے درس کا آغاز ہے۔ سورۃ توبہ کا 7واں رکوع اور 10ویں پارے کا 13واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، عفا اللہ عنک، اللہ آپ کو معاف کرے، لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، آپ نے انہیں کیوں اجازت دے دی جب تک نہ کھلے تھے آپ پر سچے اور ظاہر نہ ہوئے تھے جھوٹے۔ عفا اللہ عنک سے اگر کسی کلام کی ابتدا کی جائے یا افتتاح کی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مخاطب کی تعظیم و توقیر میں مبالغہ کیا جا رہا ہے۔ عرب لوگوں کا یہ انداز ہے کہ جب کسی سے بات کرتے ہیں تو اس کی تعظیم کے موقع پر وہ ایسے کلمات استعمال کرتے ہیں۔ تو عفا اللہ عنک کا یہ معنی نہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی خطا ہو گئی جس کے لیے فرمایا گیا کہ اللہ آپ کو معاف کرے، بلکہ یہ عربوں کا جو انداز ہے اس کے مطابق حضور کی شان و عظمت کے اظہار کے لیے یہ جملہ ہے۔ قاضی ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شفا شریف میں اپنی کتاب میں فرمایا، جس کسی نے یہ سمجھا کہ عفا اللہ عنک، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے، لما اذنت لهم، اے محبوب آپ نے کیوں انہیں اجازت دے دی، حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، آپ اجازت نہ دیتے تو ان کے جو سچے ہیں وہ بھی کھل جاتے اور جو ان میں جھوٹے ہیں ان کا جھوٹ بھی ظاہر ہو جاتا، تو آپ نے کیوں اجازت دے دی؟ تو حضرت قاضی ایاز فرماتے ہیں اس سوال کو جس نے یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے عتاب فرمایا ہے اس نے سمجھنے میں غلطی کی ہے، کیونکہ یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ غزوہ تبوک میں جو لوگ حاضر نہیں ہوئے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہ اجازت لینے کے لیے آئے کہ آپ ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم جہاد میں نہ آئیں اور اپنے گھر پر ہم رہیں، ہماری یہ مجبوریاں ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ اجازت دینا نہ دینا دونوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیار میں تھا، تو جب اختیار میں تھا تو لہذا آپ کا یہ کام بالکل درست تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، آپ ان میں سے جسے چاہیں اجازت دے دیجئے۔ تو لما اذنت لهم، اے محبوب آپ نے کیوں اجازت دی؟ یہ عتاب کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے ہے کہ اے محبوب اگر آپ اجازت نہ بھی دیتے تو بھی وہ جہاد میں جانے والے نہ تھے۔ عفا اللہ عنک کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے، گناہ سے تو آپ کا کوئی واسطہ ہی نہیں۔ اس میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمال تکریم، توقیر اور تسکین و تسلی ہے کہ دل مبارک پر لما اذنت لهم فرمانے سے کوئی بوجھ نہ ہو، اس بوجھ کو دور کر دیا گیا۔ یعنی یہ جو آگے فرمایا جا رہا ہے کہ محبوب آپ نے کیوں اجازت دے دی، تو اس سے پہلے عفا اللہ عنک، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے، یہ فرما کر گویا کہ آپ کے دل پر تسکین کو نازل کیا گیا، تاکہ آپ لما اذنت لهم، یہ جو فرمایا کہ آپ نے کیوں اجازت دی، اس فرمان کو سن کر آپ اپنے دل پر کوئی بوجھ محسوس نہ کریں۔ آگے ارشاد فرمایا لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر ان يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم،
اور وہ لوگ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے چھٹی نہ مانگیں گے اس سے کہ اپنے مال اور جان سے جہاد کریں۔ یعنی اے محبوب، جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ کبھی بھی اپنا مال اور اپنی جان اللہ کی راہ میں دینے سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ وہ اس بات کی آپ سے اجازت نہیں مانگیں گے کہ آپ انہیں گھر میں بیٹھنے کی اجازت دیں۔ وہ تو آپ کے شانہ بشانہ آپ کے قدموں میں اپنی جانیں نچھاور کرنے والے ہیں۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ خوب جانتا ہے پرہیزگاروں کو۔